پیارے دوستو، حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو معجزات اور نشانیاں لیے ہوئے ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ان کے بچپن کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو کس طرح بچپن ہی سے نبوت کے عظیم مقام کے لیے تیار فرمایا۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کا چاک کیا جانا اور دل کو پاکیزگی اور نور سے بھر دینا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس نے اس وقت کے لوگوں کو حیران کر دیا اور آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور علیہ السلام ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس صحرائی علاقے میں پرورش پا رہے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک کھول دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس ابن مالک کی روایت موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی جمی ہوئی خون جیسی گانٹھ کو نکال کر فرمایا، یہ تیرے اندر شیطان کا حصہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دور کر دیا ہے۔ پھر آپ کے دل کو ایک سنہری تشت میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے اسے اچھی طرح دھویا گیا اور اس کے بعد دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے دل کو دوبارہ سینے میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے والے بچے خوف سے کانپ اٹھے۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں، بس چہرے پر کچھ ہلکی سی سفیدی اور جسم پر چاک ہونے کا نشان باقی ہے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور علیہ السلام کے سینے پر وہ نشان دیکھا تھا۔ یعنی یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی جسے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک بار نہیں ہوا، بعض روایات کے مطابق شق صدر مختلف موقعوں پر بھی پیش آیا۔ سب سے پہلے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور پھر نبوت ملنے سے پہلے تاکہ وحی کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے تیاری ہو سکے، اور پھر معراج کی رات تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کے مشاہدے کے لیے آپ کو مزید طاقت اور نور دیا جائے۔ امام نووی اور حافظ ابن حجر جیسے بڑے محدثین نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بار بار پاک اور مضبوط کیا تاکہ وہ ہر امتحان کے لیے تیار رہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ شرح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق اسی حقیقت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے دل کو کھول دیا، اسے وسعت عطا کی اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی عام انسانوں جیسی نہیں بلکہ ایک عظیم مشن کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اب ذرا اس واقعے کی حکمتوں پر غور کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے دل کو بچپن ہی سے ہر قسم کی برائی اور شیطانی اثرات سے پاک کر دیا۔ دوسرا یہ کہ نبوت کے عظیم بوجھ کو اٹھانے کے لیے دل کا مضبوط اور پاک ہونا ضروری تھا، اسی لیے یہ تیاری کی گئی۔ تیسرا یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دل سے جو گانٹھ نکالی وہ شیطان کے حصے کی علامت تھی، یعنی وہ میل کچیل جو عام انسانوں میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے دور کر دیا۔ چوتھی بات یہ کہ اس واقعے نے ظاہری طور پر بھی ایک نشان چھوڑا تاکہ یہ حقیقت لوگوں کے لیے واضح ہو۔ اور پانچواں یہ کہ یہ واقعہ ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ اصل عظمت دل کی صفائی اور اصلاح میں ہے۔ حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے
جب کہ آپ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا، لٹا دیا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں سے ایک جمی ہوئی خون جیسی چیز نکالی اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ یہ روایت بالکل صحیح اور معتبر ہے اور اس واقعے کی بنیاد ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ معجزہ آج ہمارے لیے بھی بڑا سبق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے دل کو پاک کر کے یہ دکھایا کہ اصل کامیابی اور عظمت دل کی صفائی میں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو حسد، نفرت اور برائیوں سے پاک کریں اور اسے قرآن، ذکر اور نیک اعمال سے بھر دیں، کیونکہ ایک پاکیزہ دل ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔